السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سنیا ملک۔ سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے مزید 73 افراد جاں بحق۔ کورونا وبا کے 2455 نئے کیسز رپورٹ۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 55,442 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 4.42% رہی۔ ملک میں 35 لاکھ افراد کی کورونا ویکسینیشن مکمل۔ آج سے 30 سال سے زائد عمر کے رجسٹرڈ افراد ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور ANP PDM میں رہے گی یا نہیں، فیصلہ آج سربراہی اجلاس میں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ کسی جماعت کو اختیار نہیں کہ دوسری کو PDM سے نکال سکے۔ حکومتی کرپشن نے صحت سمیت ہر شعبے کو تباہ کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان بولے، قوم پر مسلط لوگ نااہل ثابت ہو چکے، مزاحمت ہو یا مفاہمت، متفقہ فیصلے پر سب عمل کریں گے۔ ملک میں تمام فیصلے وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں کیونکہ وہ بھی سسٹم کا حصہ ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی BBC کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں گفتگو۔ کہا، کورونا ویکسین لگوانے میں پاکستان دنیا کے صف اول کے 34 ممالک میں شامل ہے۔ اور سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدت برقرار۔ تربت اور بہاول نگر میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا۔ جیکب آباد میں 47 اور کوٹ ادو میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ کراچی میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، دیکھتے رہیے اب تک۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے صدر مملکت کو ادارے کی سال 2020 کی کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق نیب کو 2020 میں 24,000 سے زائد نئی شکایات موصول ہوئیں۔ گزشتہ سال سمیت مجموعی طور پر 30,000 سے زائد شکایات نمٹائی گئی۔ سال 2020 میں احتساب عدالتوں میں 136 ریفرنسز دائر کیے گئے۔ کامیابی کا تناسب 67% رہا۔ صدر مملکت نے بدعنوانی کے خلاف نیب کے کردار کو سراہا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ایوان صدر میں ملاقات کی، جس کے دوران صدر مملکت کو نیب رپورٹ برائے سال 2020 پیش کی گئی۔ صدر مملکت نے 2020 میں 323 ارب روپے کی ریکوری پر نیب کی کارکردگی کی تعریف اور بدعنوان عناصر کے خلاف کارروائی پر نیب کے کردار کو سراہا۔ اس موقع پر صدر نے کہا کہ بدعنوانی کے خاتمے، شفاف گورننس اور احتساب کے فروغ کے لیے مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ بدعنوانی سے قوم کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ بدعنوانی کی حوصلہ شکنی معاشرے کے تمام طبقات کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کے تمام طبقات ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے حکومت کی کوششوں کی حمایت کریں۔ بدعنوانی سے پاک پاکستان کے ویژن کی تکمیل کے لیے احتساب سب کے لیے یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیب کو 2020 میں 24,706 شکایات موصول ہوئیں۔ گزشتہ سال کی شکایات سمیت کل 30,405 شکایت نمٹائی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق 878 شکایت کی توثیق پر کارروائی، 369 انکوائریز کی گئیں، جبکہ گزشتہ سال احتساب عدالتوں میں 136 ریفرنسز دائر کیے۔ استغاثہ کی کامیابی کا مجموعی تناسب 66% رہا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی تعیناتی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ آئین میں کسی غیر منتخب شخص کے وفاقی وزیر بننے کی گنجائش نہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ عفان ریاض کی رپورٹ۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی تعیناتی سے متعلق فرید عادل ایڈوکیٹ کی درخواست پر سماعت کی، جس میں وفاقی حکومت، وزارت قانون اور شوکت ترین کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ شوکت ترین کو صدر مملکت نے وفاقی وزیر خزانہ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جبکہ آئین پاکستان کسی بھی غیر منتخب شخص کو وفاقی وزیر بنانے کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ عوام کے ووٹوں سے منتخب شخص کو ہی وزیر خزانہ تعینات
تعینات کیا جا سکتا ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی کہ شوکت ترین کی بطور وزیر خزانہ تقرری کو کالعدم قرار دیا جائے، جبکہ وفاقی حکومت کے وکیل نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل آفتاب رحیم نے دلائل دیے کہ صدر مملکت نے شوکت ترین کی بطور وزیر خزانہ تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس لیے لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں، یہ درخواست اسلام آباد میں دائر کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق مزید دلائل طلب کر لیے ہیں۔ عفان ریاض، لاہور، اب تک۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ 40% اضافے سے 900 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ترقیاتی کاموں میں سرمایہ کاری رکی ہوئی ہے۔ نیب سے سرکاری افسران اور کاروباری افراد کو تحفظ دینے کے لیے قانون لائیں گے۔ عامر سیال کی رپورٹ۔ پلان کوارڈینیشن کمیٹی کے سالانہ اجلاس کے بعد وفاقی وزیر اسد عمر کی نیوز کانفرنس، کہا اگلے سال شرح نمو کا تخمینہ 4.8% ہے۔ آئندہ مالی سال زراعت کی شرح نمو کا تخمینہ 3.8%، صنعتی شعبے کے لیے 6.8% اور تعمیرات کے لیے 8.3% رکھا گیا ہے۔ اگلے سال کا مجموعی طور پر شرح نمو جو ہے معیشت کی رفتار ترقی کی جو ہے وہ 4.8% ایسٹیمیٹ کی گئی ہے جی، اور وہ اس سال کے 3.94% سے بڑھ کر 4.8% تک جا رہی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں زراعت اور کپاس کی پیداوار بہتر، جبکہ صنعتی اور تعمیراتی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھے گی۔ بولے 10 سال کے بعد برآمدات آئندہ سال 26 ارب 80 کروڑ ڈالر اور آئندہ مالی سال ترسیلات ذات 31.3 ارب ڈالر ہو جائیں گی۔ اگلے سال جو ہمارا ٹارگٹ ریٹ کیا گیا ہے، جو امید ہے کہ ہم اچیو کریں گے، وہ 26.8 ارب ڈالر ہے، یعنی وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوں گی۔ تو ایک یہ بھی وجہ ہے۔ ریمیٹنس کی گروتھ جو اس سال ہوئی تھی وہ تو بہت زیادہ اسٹرانگ گروتھ تھی، اتنی اسٹرانگ گروتھ نہیں ہم آگے فیکٹر کر رہے، لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 29.1 ارب ڈالر سے بڑھ کر 31.3 ارب ڈالر سے تقریباً 2 ارب ڈالر کا مزید اس کے اندر اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال تقریباً 1000 ارب روپے کے منصوبے پبلک پرائیویٹ فنڈ کے تحت کریں گے۔ کیمرامین قاضی کمال کے ساتھ عامر سیال، اسلام آباد، اب تک۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے بی بی سی کے پروگرام ہارٹ ٹاک میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان پاکستان کے مشہور منتخب وزیر اعظم ہیں۔ عمران خان بھاری ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کے لیے بے پناہ احترام ہے، لیکن یہ سارے فیصلے عمران خان اور ان کی کابینہ ہی کرتی ہے۔ I would say that Pakistan, Imran Khan is one of the most popular Prime Minister of Pakistan, and as I said earlier, don't undermine the elected government of Pakistan. Imran Khan has received more than nearly about 200 million votes. It's not a joke. Imran Khan is a Prime Minister of a nuclear state. He takes the decision, the cabinet takes the decision. And yes, we have a very, very good relationship with the so-called establishment, which the term you are using so often. They are part and parcel of Pakistan system. We have a huge respect for their opinion, but the decision making rests with the Prime Minister and the cabinet.